السلام علیکم۔ ایک بہت ہی پراسرار اور ہیبت ناک داستان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ وہ سایہ آخر کس کا تھا؟ کون تھی وہ مخلوق جو اس نوجوان کو تنگ کرتی تھی؟ آپ کو لے کر چلتے ہیں خوفناک دنیا میں۔ مس مت کیجیے گا اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ رات کی سرمئی چادر اندھیرے کے سیاہ سمندر میں ڈوب کر نکلی تو وہ خود بھی سیاہ رنگ ہو چکی تھی۔ ہر چیز پر سایہ تھا، اندھیرا سایہ۔ تاریکی کا سایہ بھی آسیب کے سائے کی مانند ہوتا ہے، جس پر پڑ جائے اسی کو بیکار کر ڈالے۔ نذیر، پیچھے سے ابھرنے والی آواز نے مجھے حیران ہو کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیا، بس ہیبت ناک اندھیرا تھا جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور میں اسے کون ہے میں نے پوچھا، مگر جواب میں کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اپنا وہم جان کر سر جھٹکا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ نذیر، بات سنو۔ اب کی آواز واضح تھی، میں چاہ کر بھی اسے وہم نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور پلٹا۔ سنسان سڑک منہ چڑھا رہی تھی۔ خوف کی ایک لہر میرے دل و دماغ میں دوڑ رہی تھی۔ مجھ میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں، مگر ذرا اندازہ کریں۔ پھر اچانک ایک سایہ میرے پاس سے گزر گیا۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ پھر تیز ہوا سرسراتی ہوئی گزرنے لگی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ زمین پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک کے چاروں طرف لمبے لمبے درخت تھے۔ میں نے درخت کے نیچے پناہ لینے کا سوچا۔ ٹارچ کی روشنی نے درخت کو چھوا اور میں ساکت رہ گیا۔ درخت ہل نہیں رہا تھا، اس کا ایک پتا بھی میرے سامنے ایسے موجود تھا جیسے ہوا ان پتوں کو چھو ہی نہ رہی ہو، جبکہ تیز ہوا میرے قدم اکھاڑ رہی تھی۔ میں نے بے چین ہو کر ٹارچ سے تمام درخت کو کھنگال ڈالا۔ سب کے سب پتے ساکن تھے۔ کیا تھا یہ اور کیوں تھا؟ کسی نے میرا دل مٹھی میں بھیج کر چھوڑا۔ میں اس وقت پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نذیر، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں۔ کرہتی ہوئی آواز میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ مجھے کچھ ہو جائے گا، میرا دل ڈوب رہا ہے، میری مدد کرو۔ کسی مرد کی آواز تھی جس میں درد بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تمام طاقت کو جمع کیا اور سر پر دوڑ لگا دی۔ تیز ہوا بار بار میرے آگے روڑے اٹکا رہی تھی۔ درد بھری سرگوشیاں میری سماعتوں کو چیرے دیتی تھی، لیکن میں کسی قیمت پر رکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ہر قدم پر میرا دل مارے خوف کے اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ میری مدد کرو نذیر، میں مر جاؤں گا، کوئی چلایا۔ دہشت نے میرا دل دبوچ لیا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اچانک کسی بائک کے بریک چرچرائے۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا، وہ میرے جاننے والے تھے، شکور چاچا۔ کیا بات ہے نذیر پتر، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے تو؟ میں ایک دم جیسے ہوش میں آیا۔ ہوا رک چکی تھی۔ میں نے پسینہ صاف کرتے ہوئے حواس بحال کی اور کہا، کچھ نہیں چاچا، ایسے ہی اکیلے میں دل گھبرا رہا تھا۔ چل میرے ساتھ چل، انہوں نے کہا تو میں نے ان کتابوں کا تھیلا سنبھالا اور ان کے پیچھے بیٹھنے میں لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ کی اور چل دیا۔ بابا، محمد احمد نے مجھے جگایا تو میرے چہرے پر پسینے کی نمی تھی۔ چلے نماز پڑھنے۔ وہ مجھے جگا کر چلا گیا۔ اتنے عرصے میں یہ خواب، میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا جب میرے ساتھ یہ بچپن والا واقعہ پیش آیا تھا۔ بابا آپ بھی جائیں، احمد کی آواز ابھری تو میں سر جھٹک کر واش روم میں چلا گیا۔ وضو کیا، ہم باپ بیٹا قریب مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ نماز پڑھ کر ہم گھر آئے تو ناشتہ کر کے احمد اسکول روانہ ہو گیا اور میں اپنی شاپ۔ یہ شاپ میرے سب سے بڑے بھائی ظہور احمد کی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد گھر کا سارا خرچ اس دکان کے سہارے چل رہا تھا۔ دکان پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اچانک میرے ذہن میں وہی خواب اور میرا ماضی آ گیا۔ میں پھر سے ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ اس دن مجھے ظہور بھائی نے بک شاپ کے لیے کچھ کتابیں وغیرہ لانے کے لیے بھیجا۔ واپسی پر بس خراب ہو گئی۔ مسافر بس اور سب ڈرائیور کو کوستے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھی گھر آ رہا تھا کہ وہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو میں اس واقعے کو ماضی میں دفن کر چکا تھا، یعنی گزرے کل میں، لیکن آج خواب میں پھر وہی خواب۔ کون تھا وہ جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا؟ ایک دم کوئی گاہک آیا تو میں نے سر جھٹک کر اس پر توجہ دی۔ میں نے ملازم کو آواز دی کہ عامر کہاں ہے، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں مجھے پوری طرح دکان پر توجہ دینی پڑی۔ پھر سارا دن سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی۔
رات کو جب میں گھر جا رہا تھا تو اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں، گلی سنسان تھی۔ مجھے بارہا احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھنے پر مجھے کسی زیرو کا نشان بھی نہ ملا۔ مان آچھو کی آواز ابھری، یعنی ایسا لگا کہ پیچھے کسی نے چیخ ماری ہے، پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس رات والی کیفیت تازہ ہو رہی تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اچانک کسی کی سانسیں مجھے اپنی گردن کے پیچھے محسوس ہوئی، تو نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ گھر پہنچنے تک میرے ساتھ یہی حال رہا۔ بہرحال رات بخیریت گزری، سوائے اس خواب کے۔ اس رات بھی وہی خواب بھوت بن کر آیا تھا۔ عامر، وہ 50,000 روپیہ مجھے دینا، میں شیخ صاحب کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ شاپ کے لیے کافی سامان لینا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے عامر کو پیسے پکڑائے تھے۔ اس نے دراز کھولی۔ میں اپنی جیب سے روپے نکال کر گننے لگا۔ تبھی عامر کی آواز آئی، سر پیسے تو اس دراز میں نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ پھر کہاں ہے؟ سر پتہ نہیں، میں نے تو یہیں رکھے تھے۔ وہ گھبرا کر درازے کھنگالنے لگا، مگر روپے نہ ملے۔ صبح صبح کا وقت تھا اور ابھی تک شاپ پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، عمر کے علاوہ۔ دونوں ملازم لڑکے دیر سے آتے تھے۔ میں نے محض 20 منٹ پہلے اسے پیسے پکڑائے تھے جو اب غائب تھے۔ عامر میرے پاس کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ وہ نہایت ہی ایماندار تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا اس پر شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں میں تھا یا عامر؟ پھر پیسے آخر کہاں گئے؟ گئے تو کہاں گئے؟ عامر گھبرایا ہوا تھا۔ مل جائیں گے یار، کہیں اور رکھ دیے ہوں گے۔ مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا تو حیران رہ گیا، پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے نکال کر دیکھا تو وہی 50,000، حالانکہ میں اچھی طرح جیبیں ٹٹول چکا تھا۔ پیسے مل گئے عامر؟ وہ شیلف میں کتابیں سیٹ کر رہا تھا، فوراً لپک کر آیا۔ کہاں سے؟ میری جیب سے۔ میری آواز ہلکی تھی۔ آپ نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے ہوں گے سر۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر پلٹ گیا۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسمان سے بادلوں کی زد میں تھا۔ گرمی سے جھلستی ہوا ذرا سرد ہو گئی تھی۔ اگر بارش ہو جاتی تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا۔ سر میں ذرا بیکری سے سموسے لے کر آؤں؟ عامر بتا کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دی، یہ سموسوں کے لیے اور چائے بھی لیتے آنا۔ پیسے دیے اور جب وہ آیا تو بارش کھل کر برس رہی تھی۔ عامر بارش میں شرابور تھا۔ یہ لے باس۔ بارش نے عامر کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے چائے کا تھرموس اور سموسوں اور بسکٹ کی ٹرے کاؤنٹر پر دھری اور خود پلٹ کر تولیے سے بال جھاڑنے لگا۔ میں نے پلکیں جھپکی اور دنگ رہ گیا۔ سارے کے سارے سموسے غائب تھے، غالباً بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، یعنی گم ہو گئے، اڑ گئے۔ یہ کیا سر، سموسے آپ کھا گئے اتنی جلدی؟ اس کی نظروں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ میں چپ رہا۔ اس نے تھرموس اٹھا کر کپ میں چائے انڈیلنا چاہی تو حیرت کا ایک اور شدید ترین جھٹکا لگا۔ تھرموس خالی تھا، ایک دم خالی۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا ہوا ٹرے اٹھا کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اور حیران تھا۔ سر، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا اور سر تھام لیا۔ شاپ کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ شیلف اور الماری خالی تھی، جبکہ فرش پہ کتابیں، جی ہاں، فرش پہ کتابیں اور دیگر اشیاء کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جبکہ مجھے کسی بھی چیز کے گرنے کی آواز تک نہ آئی۔ ایک پن کے گرنے کی آواز تک نہ آئی۔ تو پھر اتنی بھاری کتابیں زمین پر گری پڑی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا سر؟ عامر کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں محض سر ہی ہلا سکا۔ وہ اندر آ کر کتابیں سیٹ کرنے لگا اور بار بار مجھ پر نگاہیں اٹھا کر دیکھتا۔ پھر ایسے واقعات معمول بن گئے۔ گھر میں بھی یہی ہونے لگا۔ پکا ہوا کھانا، یہاں تک کہ فریج تک خالی ہو جاتا۔ کمرے کی تمام اشیاء بکھری ہوئی ہوتی، گویا طوفان آیا ہو۔ ادھر ہر چیز سمیٹی اور ادھر پورا کمرہ ایسا لگتا کہ جنگ کا میدان ہو، اور ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور قہقہے سنائی دیتے۔ کبھی کبھی ساری رات کسی کے درد بھری کرراہیں نیند اڑائے رکھتی، کسی کے چلانے کی آوازیں آتی۔ شاپ پر بھی یہی سب چلتا رہا۔ لڑکے اب ڈر رہے تھے، ہراساں رہنے لگے۔ غرض کے زندگی محض ایک الجھن بن کر رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ وہ جون کی ایک گرم سپہر یعنی شام تھی۔ لڑکے کسی نہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ میں اکیلا بیٹھا تھا جب کسی کی سسکیاں ابھرنے لگی، درد کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی سسکیاں۔ کون ہو تم؟
میں عاجز آ گیا ہوں اس صورتحال سے۔ بتاؤ۔ جواباً سسکیاں تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا ہے کون ہو تم؟ کیوں اس طرح سے زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں پھٹ پڑا۔ تبھی سسکیاں تھم گئی اور ایک سرمئی سایہ سا میرے سامنے آ گیا۔ اس کے نقوش بہت ہی دھندلے سے تھے۔ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ یاد کرو وہ رات جب میں نے تم سے مدد مانگی تھی، تمہاری منتیں کی تھی۔ اگر تم اس رات میری مدد کر دیتے تو میں اتنے سال یوں اذیت میں نہ گزارتا۔ مجھے میرے دشمن پکڑنا چاہتے تھے اور وہ مجھے پکڑ کر لے بھی گئے۔ اگر تم بے حس نہ بنتے تو… اس نے تیز سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم مشکل میں ہو اور میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اپنا دفاع کیا۔ یہ مت کہو، وہ چلا اٹھا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میری مدد کرو۔ اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو وہ لوگ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں تھیں ان میں وظائف کی قرآنی آیات کی کتابیں تھیں۔ ہم لوگ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو مجھے اذیت تو بے شک ہوتی، لیکن میں ان دشمنوں سے بچ جاتا۔ لیکن تم نے میری آواز پر کان تک نہیں دھرا۔ اب مزہ چکو۔ تیش سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ فاتحانہ ہو گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہو گے؟ میں نے الجھ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو ٹریلر ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست۔ وہ ہنسا تو زمین لرزنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں کچھ کسٹمرز آ گئے تو وہ چپ ہو گیا۔ دکان پر کام کرنے والے لڑکے بھی آ گئے تھے۔ ایک کسٹمر نے بکس پر کور لگوانے تھے۔ سنو، یہ کور لگا دو، میں نے ایک لڑکے سے کہا اور باقی کسٹمرز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاپ پر کافی رش تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس نظر نہ آنے والی مخلوق کو بھول پاتا، اچانک میرے سر پر کوئی وزنی چیز گری۔ درد کی شدید ترین ٹیسیں مجھے سر تھامنے پر مجبور کر گئی۔ اگلے ہی لمحے سر پر دوسری بھاری ضرب لگتی تو ضبط کے باوجود میری کراہ نکل گئی۔ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، عامر ہاتھ میں بھاری اسٹیپلر لیے ہکا بھکا کھڑا تھا۔ دونوں لڑکے اور کسٹمر اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ عامر، تم؟ مجھے یقین نہ آیا، وہ ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے معاف کر دے سر، مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ گڑبڑایا ہوا تھا۔ واہ، پتا کیسے نہ چلا؟ تم نے خود سر کو اسٹیپلر مارا ہے، دوسرا لڑکا چہک کر بولا۔ کسٹمرز بھی اسے لان تان کرنے لگے۔ تبھی میں نے عابد کے ساتھ کھڑے اس سرمئی سائے کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی سائے کی کارستانی ہے، شیطانیت ہے۔ عامر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اچانک ایک پرچھائی سی کسٹمرز پر جھپکی۔ بے اختیار چیخیں نکل گئی اور وہ بھاگ اٹھے۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کاؤنٹر گلاس تڑک کی آواز سے چکناچور ہو گیا۔ اس کی کرچیاں بارش کے قطروں کی طرح ارد گرد بکھر گئی۔ میں ایک بار پھر سر تھام کر رہ گیا۔ پے در پہ ایسے واقعات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال میں نے حافظ منظور احمد سے رابطہ کیا اور انہیں تمام احوال کہہ سنایا۔ وہ بغور سنتے رہے۔ ان کے تاثرات بہت گمبھیر تھے۔ کل آنا۔ سر ہلا کر میں واپس آ گیا۔ میں زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، تاہم مجھے بار بار لگتا تھا کہ کوئی مجھ پر موت بن کر جھپٹنے والا ہے۔ دل خوف کے شکنجے میں بری طرح جگڑا ہوا تھا۔ اس دن بھی وہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور ایک نہیں کئی واقعات پیش آتے رہے۔ مثلاً سامان بکھر جاتا، زمین تپ کر تندور بن جاتی یا سرسراہٹیں ابھرنے لگتی۔ لڑکوں کو بھی دکان بند کر کے شٹر گرانے کا حکم دیا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، تمہیں کسی ویران جگہ کرنا ہوگا۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا، بہت سے واقعات دکھائے جائیں گے، لیکن وہ محض نظر کا فریب ہوگا، تمہارے اعصاب توڑنے کے لیے، تمہارے ذہن کو ڈرانے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے اعصاب پر، اپنے ذہن پر، خوف پر قابو پا لیا تو کامیابی حاصل کر سکو گے بصورت دیگر۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر مفہوم میں سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے عمل کا طریقہ بتایا۔ ایک آیت کا ورد مکمل درست تلفظ سے کرنا تھا۔ میں نے چند منٹ میں ہی وہ آیت یاد کر لی۔ یہ میری کامیابی کی کنجی تھی۔ در حقیقت قرآن مجید ہی ہماری کامیابی اور نجات ہے۔ پریشانیوں سے، مصائب اور آلام سے نجات کی چابی ہے، مگر ہم بھٹک چکے ہیں۔ رات تاریک تھی، آسمان پر ستارے زمین کو روشنی کی خیرات بانٹ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خیرات تاریکی کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ خوف کسی ہیبت ناک عفریت یعنی بلا کی صورت فضا پر مسلط تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد حصار کھینچا، ایک دائرہ بنایا، بنجر زمین پر بیٹھ گیا۔
اور اسی آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا جو حافظ صاحب نے مجھے بتائی۔ ابھی میں نے دھیرے دھیرے عمل شروع کیا ہی تھا۔ تقریباً 20 منٹ نارمل گزرے، پھر اچانک میرے سر کے اوپر سے ایک چیل دردناک انداز میں اڑتی ہوئی گزری۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے کسی کے درد سے کراہنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی سخت اذیت میں ہے، تاریک رات، تنہائی اور کسی کے دردناک کراہیں۔ میرا دل دہشت کی مٹھی میں جکڑا جانے لگا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وقت سرے سے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ لمحے صدیوں کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ درد بھری آوازیں لمحہ لمحہ بلند ہوتی گئیں اور بالآخر ان کی آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ مجھے لگا میری سماعت چلی جائے گی، میں سن نہیں سکوں گا، کانوں کے پردے پھیل جائیں گے۔ وہ لمحے اعصاب شکن تھے۔ میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ بے چینی کے لباس میں وحشت میرے جسم کے کونے کونے میں گردش کر رہی تھی۔ شدت سے دل چاہتا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں۔ یہ خواہش بار بار کسی ضدی فقیر کی طرح دل میں سر ابھار رہی تھی، کچھ اس شدت سے کہ میں اس کا سر کچلنے میں یکسر ناکام رہتا۔ کراہیں بلند سے بلند تر ہو گئیں اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بے اختیار بھاگنے کے ارادے سے اٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ میں دائرے سے باہر نکلتا خود پر میں نے قابو پا لیا۔ جب میں نے خود پر قابو پایا تو میرے اعصاب، میرا ذہن سکون میں آنے لگا۔ برے وقت کی واحد خوبی یہی ہوتی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، بھلے اپنے ساتھ سب کچھ ہی لے جائے، اور اچھے وقت کی خامی یہ ہے کہ یہ رکتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا، میرا عمل مکمل ہو گیا، میں نے گھر کی راہ لی۔ سخت تھکن تھی مجھے، سخت تھکن۔ اگلے روز ابھی میں نے دائرہ کھینچا ہی تھا کہ وہی درد بھری کراہیں ابل پڑی۔ میں نے دکان عمل کے دنوں میں بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں گھر پر ہی رہا۔ مجھے سارا دن وہ سایہ اور وہ جو بھی مخلوق تھی عمل سے روکتی رہی۔ کبھی دولت کا لالچ دیتا تو کبھی وہ دھمکیاں دیتا۔ دن اسی طرح گزر گیا اور اب میں یہاں تھا۔ میں نے ورد شروع کر دیا۔ کراہیں، وہ درد بھری آوازیں اس قدر بلند ہو گئیں کہ خود کو دی گئی تمام تر تسلیاں اور کی گئی تلقین کہ جو بھی ہو جائے مجھے اس دائرے سے نہیں اٹھنا ہے، مجھے آواز نہیں سننی ہے۔ لیکن پھر سے وہی خواہش دل میں پنجے گاڑ رہی تھی کہ اٹھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، عمل کو توڑ دو۔ اچانک کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں بازو کندھوں کی جڑ سے غائب تھے، گھٹنوں سے نیچے پنڈلی یا پاؤں نما کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود چل رہا تھا۔ اس کا باقی ماندہ وجود لہو میں تر تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، خون کا تالاب سا پیچھے بنتا جا رہا تھا۔ یکایک اس نے گردن کو جھٹکا دیا اور اس کا سر تن سے الگ ہو کر فضا میں اس کے قد کے برابر تیرنے لگا۔ اے، ادھر آ کر میری بات سنو، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں چپ چاپ عمل میں مصروف رہا۔ اچانک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میری گردن اچانک اس جانب مڑ گئی۔ وہ سیاہ، بہت بڑے قد کا کتا تھا۔ اس کا سر اڑتا ہوا کتے پر جھپٹا اور کتا دھپ کی آواز سے نیچے گر گیا۔ اس کا کچومر نکل گیا تھا۔ سر پھر آ کر اسی شخص کے پاس ہوا میں اڑنے لگا، یعنی معلق رہا۔ اے، سنائی نہیں دیتا تم کو؟ اس نے حکم دیا۔ خوف کی رسیاں میرے جسم کو جکڑے ہوئی تھی اور اس کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک سر مجھ پر جھپٹا۔ خوف جھپٹ کر میرا گلا دبوچ رہا تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر آنکھیں میچ لی۔ ٹھک کی آواز ابھری اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ عمل کا وقت مکمل ہو گیا۔ میں اٹھا اور گھر چل دیا۔ رات نہ جانے کسی کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ سر سے پیر تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ آسمان کو گہرے سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے ستارے بھی روشنی کی خیرات لٹانے سے قاصر تھے۔ لہٰذا آج سیاہ رات کا سیاہ کشکول یکسر خالی تھا۔ تیسری رات، تیسرا عمل۔ عمل شروع کیے 10 منٹ ہونے کو تھے جب وہ کراہیں، درد بھری آوازیں پھر ابھرنے لگیں، اور اس بار یہ کسی ایک انسان کی آواز نہیں تھی، بلکہ بہت سے لوگ آپس میں مل کر آوازیں نکال رہے تھے، جیسے بیان کر رہے ہوں، رو رہے ہوں۔ ان میں ہر عمر کے شخص کی آواز شامل تھی، شیرخوار بچوں سے، یعنی دودھ پینے والے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک۔ وہ سب کے سب انتہائی دردناک انداز میں کرا رہے تھے، گویا انہیں کوئی ذبح کر رہا ہو، گردن پر کوئی چھری پھیر رہا ہو۔ وہ دلخراش چیخیں تھیں جو دل کو سن کیے جاتی تھی۔ میرا دل دھڑکنے سے انکاری ہو رہا تھا، حواس جام ہو گئے تھے۔ حلق خشک تھا اور حلق کا کوئی کانٹا ایسا چبھ رہا تھا جو حلق میں گڑتا جا رہا تھا۔ یکدم خاموشی چھا گئی، ہر آواز مر گئی۔
گویا کہیں پاتال کی گہری کھائیوں میں دفن ہو گئی ہو۔ قبل اس کے کہ میں سکون کا سانس لے پاتا، اچانک آسمان پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا، گویا آسمان زمین پر آ گرا، گویا زمین کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، گویا محشر برپا ہو گیا ہو۔ لوگ بھاگ رہے تھے، رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ آوازیں اس قدر اذیت ناک تھیں کہ میں تڑپ تڑپ کر ان آوازوں کو دیکھ رہا تھا، کہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر اچانک شور تھم گیا، جیسے کسی نے بند کر دی ہوں آوازیں۔ پھر فضا پر خاموشی کا پہرا لگ گیا، ایسی گھمبیر خاموشی کے دل دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ایک سیاہ شخص کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، اس کا قد کم از کم بھی 9 فٹ رہا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں کسی شخص کو یوں اٹھا رکھا تھا، گویا پتے کو اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑے شخص کے جسم کے پار نکل گئی۔ اس بدنصیب کی آخری چیخیں بڑی بھیانک تھی۔ وہ دیو ذات اس کی لاش کو منٹوں میں ہڑپ کر گیا۔ رات بے حد سیاہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ منظر میں یوں دیکھ رہا تھا گویا دوپہر کا روشن وقت ہو۔ عمل روک دو ورنہ نتیجہ بھیانک ہوگا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اے، آواز نہیں آتی؟ عمل روک دے ورنہ بری طرح پچھتائے گا۔ اس آواز میں بادلوں کی سی گھن گھرج تھی۔ نہ جانے کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا۔ وہ دیوزاد کیا کرنے والا تھا؟ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں میچ لی۔ میں کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حیرت ہے کہ آنکھیں بند کرنے کا خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ اس طرح تو باہر جو بھی ہوتا رہے مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔ واہ، میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ میرے ہونٹ بس سطور ورد میں مصروف ہو گئے۔ ایک سہمی سہمی سی مانوس آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دہل کر یکلخت آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں پوری جان سے لرز اٹھا، جسم کا تمام خون گویا خشک ریت میں ڈھل گیا تھا۔ وہ دیوزاد میرے بیٹے محمد احمد کو کسی ہلکے پھلکے کاغذ کی مانند اٹھائے ہوئے تھا۔ ہاں، وہ احمد ہی تھا، میرا اکلوتا بیٹا۔ بابا مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز دہشت زدہ تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ دیوزاد نے احمد کو زمین پر پٹخ دیا۔ احمد کے ساتھ ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی، باہر آ جاؤ ورنہ میں تمہارے سامنے اس کے ٹکڑے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا، لیکن حصار کے باہر مت نکلنا۔ حافظ صاحب کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم دوبارہ حصار کے اندر گڑ گئے۔ باہر آ جاؤ ورنہ۔ وہ آدمی انگارہ اگلتی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اگر تم نے عمل کے دوران حصار کو توڑ دیا تو تمہیں جو نقصان ہوگا سو ہوگا، مگر باقی لوگوں کا بھی جینا حرام ہو جائے گا۔ حافظ صاحب کا سخت لہجہ میری سماعتوں میں تازہ تھا۔ بابا، احمد نے مجھے التجائیہ انداز میں پکارا۔ میں نے قدم باہر نکالنا چاہے، پھر رک گیا۔ میرا وجدان چیخ چیخ کر خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ باہر مت آنا بیٹا، باہر مت آنا، کچھ بھی ہو جائے۔ کالی رات اپنی تمام تر سیاہ بختی التجا کر رہی تھی، لیکن مجھے اپنی بدبختی کو اچانک سیاہ بادلوں کا سینہ چیرتی ہوئی بجلی لپک گئی۔ بادل غصے سے گرج اور بارش برسنے لگی۔ میرا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سرمئی سایہ میرے سامنے کھڑا التجائے کر رہا تھا، مجھے جانے دو۔ اگر بجلی پھر چمکی تو میں جل جاؤں گا۔ احمد اور وہ دیوزاد کہیں نہیں تھے۔ او خدایا، شکر ہے وہ فریب نظر تھا۔ کوئی نہیں تھا، وہ کوئی نہیں تھا۔ میرا روم روم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ پر اسی وقت زور زور سے ہوائیں چلنے لگی، درختوں کو اکھاڑنے کے درپے تھیں۔ درختوں کے تنے سینہ چیر کر اپنی جڑیں چھوڑنے سے انکاری تھے، البتہ ان کی شاخیں دہشت سے ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ مجھے اس سائے پر ترس آ گیا تھا، لیکن اسی لمحے میرے کانوں میں حافظ صاحب کا جملہ گونج اٹھا، یہ ایک کافر جن ہے اور مسلمانوں کو خواہ ستانا اس کا مشغلہ ہے۔ کئی مسلمان اس کی وجہ سے جان سے گئے۔ قبل اس کے میں کوئی فیصلہ کرتا، یک بجلی زور سے چمکی اور سیاہ سائے پر گری۔ میرے سامنے اس کا وجود جل کر خاک ہو گیا۔ وہ چیخ رہا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے کوئی چیخ سنائی نہ دی۔